ناظرین کرام السلام علیکم. میں نور سحر نشریات میں آپ کے سامنے علم و آگاہی کے اس سیگمنٹ کو لے کر حاضر ہوں. قرآن اور انسان کے موضوع پر جو کہ نزول قرآن کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. ہم اس سلسلے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل علی بلوچ اور میرے ساتھ ڈاکٹر نسرین سابق نیوز کاسٹر موجود ہیں. اور آپ کو پچھلے پروگرام میں جیسے ڈاکٹر صاحبہ بیان فرما رہی تھیں کہ ہم انسان بحیثیت انسان اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں کیسے شامل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم بچے کو اس کے ماں کس طرح جنت کا حقدار بنا سکتی ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ یہ صرف ثواب ہی کے لیے نہیں ہے. آپ پڑھیں ثواب ضرور ملے گا لیکن صرف ثواب ہی نہیں, ہمیں بیسکلی اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل کر اس پر عمل پیرا ہونا ہے. وہ کس طرح ہوگا آئیے ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا سا اس پہ جانتے ہیں, پھر ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی شکریہ. دیکھیے آپ نے ابھی خود ہی وضاحت کر دی. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, میں سوشل میڈیا پر آج کل بہت چیزیں دیکھ رہی ہوں. ایسی چیزیں ہم نے ایجاد کر لی ہیں کہ بڑے بڑے علماء اور بڑے اچھے واعظ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فلانا وظیفہ اتنی دفعہ پڑھ لو تو رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے, اتنا پیسہ آئے گا کہ گن نہیں سکو گے. بالکل میرے بھائی, کہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ فلانی آیت کو اتنی دفعہ پڑھ لو, فلانے وظیفے کو اس طرح پڑھ لو تو میں تمہیں رزق لیسا للانسان الا ما سعی, کہا کہ میں تمہیں تمہاری کوشش اور محنت کے مطابق ہی رزق دوں گا. ٹھیک ہے نا. اور رزق بھی ایک بہت لمبا طویل موضوع ہے کہ رزق خالی کھانا پینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ مفہوم اور معنی, تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ زندگی کا آئین ہے. کانسٹیٹیوشن آف لائف, زمین پر بھیجا گیا ہے تو زمین پہ کون بستا ہے؟ چرند پرند جانور, آپ جو دوسری مخلوقات ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے, یہ ان انسانوں کے لیے جنہیں اللہ نے اپنے فرشتوں سے بھی افضل قرار دیا. یعنی عبادات جو فرشتے کر رہے ہیں اس کے باوجود وہ افضل نہیں ہیں, افضل ہم ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے. کس بنیاد پر؟ عقل, برین نہیں. برین اینڈ وزڈم آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. آپ کا جو دماغ ہے وہ دماغ تو جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عقل جانور کو نہیں دی, عقل انسان کو دی ہے اور اس عقل کی بنیاد پر اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا. اب دیکھنا یہ کہ وہ اس عقل کو کیسے کہاں استعمال کرتا ہے, یہی موضوع ہے. آپ نے کہا کہ قرآن کہتے ہیں جب تم کو دل چاہے کہ تم اللہ سے مخاطب ہو اور اس سے کلام کرو, یہ اللہ کا کلام ہے نا, اور تم اس سے مخاطب ہو تو تم نماز پڑھو. اس کے اور تمہارے درمیان اس وقت صرف اللہ ہوتا ہے, تم اس سے گفتگو کر رہے ہو. نماز کیا ہے؟ اللہ سے پوری گفتگو ہے. اور جب تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے کلام کرے, وہ تم سے مخاطب ہو, تو پھر قرآن پڑھو. تو صرف پڑھو نہیں, ثواب کے لیے نہیں پڑھو, یہ دیکھو کہ جو اللہ نے, اگر تم 5 آیتیں بھی پڑھتے اور دیکھتے ان 5 میں سے 3 آیات تو ایسی ہیں جن پر میں عمل ہی نہیں کرتا, جو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آئیں. ٹھیک ہے نا. اور سمجھ میں اس لیے نہیں آئیں کہ یہ جس زبان میں نازل ہوا تھا اس کے علاوہ بھی پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان موجود ہیں جن کے لیے یہ کتابیں آئی ہیں, بے شک وہ جو تحریف ہو چکی ہیں وہ بھی, اور جو ہماری کتابیں وہ تحریف نہیں اس میں بھی, تو پورا عالم اسلام, پوری دنیا جہاں جہاں ایک باشعور اور پڑھا لکھا انسان موجود ہے, اس کی زبان ضروری نہیں ہے کہ عربی ہو صرف, یا صرف اردو ہو, یا صرف انگریزی ہو, یا صرف فارسی ہو. سینکڑوں زبانیں ہیں. تو اتنی زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے کہ وہ ترجموں میں بہت سارے مفہوم جو ہیں وہ گڈمڈ ہو گئے. دوسری وجہ آپ نے مفہوم کی بات کی ہے نا کہ ہم اس کے مفہوم دقت طلب کیوں ہیں. میں اپنی زبان کی طرف آتی ہوں, اپنے اردو زبان کی طرف آتی ہوں. میں نے جب یہ جس کتاب کی آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے اسی لیے یہ سمری بنانی پڑی. میں نے دیکھا یہ میری والدہ کی ایک فرمائش تھی مجھ سے, تو میں نے ان کی اس فرمائش پر میں ہزار بار ان پر قربان ہو جاؤں کہ میری والدہ کبھی اسکول ہی نہیں گئی تھی, اور جو کچھ تھا ان کا علم اور تعلیم وہ گھر سینہ گزٹ سے تھا. تو اس بہانے سے میں نے 40 سے زیادہ تفاسیر پڑھ ڈالی تمام مکتبہ فکر کی, اور مجھے اس میں دقت کہاں پیش آئی, زبان بہت ثقیل تھی. تو میں نے سوچا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے جس کی ساری زندگی تعلیم اور تربیت میں گزری ہے, تو یہ بچوں کو, خواتین کو, نوجوانوں کو کیسے سمجھ میں آئے گی. تو بس میں اور تو کچھ کر نہیں سکتی تھی. تفسیر لکھنا ہنسی کھیل نہیں ہے, میں نے تفسیر نہیں لکھی. میں وضاحت کر دوں, اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ نے تفسیر لکھی ہے. نہیں بھائی,
300 علوم پر عبور حاصل ہونا چاہیے تفسیر لکھنے کے لیے. یہ نہیں ہے 4 سپارے پڑھے فتوے دینے نکل پڑے, 6 سپارے پڑھے تفسیر لکھنے بیٹھ گئے. 300 علوم پر عبور ہونا چاہیے, تب آپ تفسیر لکھنے کی جرت کریں. تو میں نے یہ دیکھا سب سے زیادہ مجھے مولانا ابو العالی مودودی کی جو تفہیم القرآن ہے اس کی زبان قدرے مجھے آسان لگی, اس کو میں نے زیادہ مطالعہ کیا. اور دوسری تفسیر المیزان, وہ تو خیر بہت بہت بڑی کتاب ہے, اس میں بھی مسئلہ یہ تھا کہ اس میں بہت ساری زبانوں کے جو علماء ہیں اور جو اسکالرز ہیں انہوں نے اس میں حصہ لیا تھا. تو مجھے یہ لگا کہ ہمیں زبان کو پہلے آسان کرنا پڑے گا تاکہ یہ بچوں کو, مثلا آپ کا چھوٹا بچہ ہے جس نے ابھی بولنا سیکھا ہے, وہ آپ کے لیول تک نہیں آ سکتا, آپ اس کے لیول پر آتے ہیں اور تتلا کر اس سے بات کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے کہ آپ اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ اس کے ساتھ فلسفہ بولنا شروع کر دیں, اس کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے. تو اس لیے قرآن کی یہ مفہوم کی چونکہ آپ نے بات کی, یہ اس کا جواب ہے کہ اس کے مفہوم میں دقت اس لیے پیش آئی ہے کہ طرح طرح کے خود کو سو کالڈ علماء اور اسکالر کہنے والے, اب اسکالر کا لفظ ایجاد ہو گیا ہے. پہلے مولوی اور ملا تھا, وہ اتنا بدنام ہو گیا تھا وہ لفظ کہ پھر وہ عالم, علماء کا لفظ استعمال ہونے لگا. عالم دین, مولوی اور ملا ریجیکٹ کر دیے گئے. اس کے بعد جب عالم دین بھی انہوں نے دیکھا علامہ صاحب بھی نہیں جو ہیں وہ پسند آ رہے ہیں, تو اب میں نے ایک لفظ دیکھا ہے, اور یہ پچھلے ایک ڈیکیڈ میں, عشرے میں, اسکالر یعنی محقق. اب وہ محقق کے نہ ہجے آتے نہ محقق کا مطلب پتہ ہے, معاف کیجیے گا. تو وہ بھی میں دیکھتی ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم آسان زبان میں پہلے اپنے گھر سے شروع کریں نا, ٹھیک ہے, اپنے گھر سے شروع کریں, اپنے بچوں سے شروع کریں, اور خود اس کی عملی تصویر بن کر بچوں کے سامنے آئیں. تب ہم پر اس کلام کے مفہوم جو ہیں, اس کے جو معنی ہیں وہ واضح ہوں گے. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کتنی خوبصورت انداز میں بتایا کہ ہمیں اس کو سہل زبان میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, اور قرآن کے ایک ایک ورڈ کو بہت آسانی سے سمجھنا ہے. قرآن انسان کے لیے, ہمارا موضوع یہ ہے کہ قرآن اور انسان. لیکن ڈاکٹر صاحبہ, میں یہاں ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اتنی بڑی بات ہم نے کہی ہے کہ قرآن انسان کے لیے, لیکن پھر یہ صرف ایک اسلام اور مسلمان کے لیے کیوں ہو جاتا ہے؟ تو پھر دیگر مذاہب کہاں جائیں گے؟ تو قرآن کو ہم کس طرح تمام انسانوں کے لیے عام کر سکتے ہیں اور تمام انسانوں تک اس کے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں, یا صرف اس کو بانڈ کر کے ہم مسلمان تک محدود کر دیں گے؟ تو تھوڑی سی میں اس پہ وضاحت چاہوں گا. آپ اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ رب المسلمین ہے, صرف رب العالمین ہے, پورے عالم کا رب ہے. آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ رحمت اللہ, رحمت للعالمین, رحمت للمسلمین نہیں ہے وہ صرف. وہ خود چونکہ رب العالمین تھا تو اس نے اپنے محبوب کے لیے, میری کتاب کا نام اس لیے میں نے رب کا پیغام محبوب کے نام, فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ محبوب کون ہے, ماں باپ ہیں, بچے ہیں, شوہر ہے, نہیں, یہ اللہ کا محبوب صرف وہی ہے. تو جب وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو رہا ہے تو اس نے اپنے محبوب کو بھی وہی درجہ دے دیا, تم رحمت للعالمین ہو, پوری عالم کے لیے رحمت ہو. تو ہم کیسے محدود کر سکتے ہیں کہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے تھا, اور جو رسالت مآب کا کردار جو تھا وہ صرف مسلمانوں کے لیے تھا؟ نہیں. ایک کتاب ہے ہنڈریڈز سپر مینز جو ہیں, اس میں ہمارے رسول کا صرف کیوں کہا گیا کہ ہی از ون آف دیم. ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو رحمت للعالمین کہا گیا اور رب العالمین کہا گیا, تو اس لیے کہا گیا کہ سب کتابیں اس نے بھیجی, سب مذاہب اس نے بھیجے, سب نبی اس کے تھے, 1,24,000 انبیاء ہیں. تو آخر کیوں ضرورت پیش آئی کہ اللہ نے, حضرت عیسیٰ کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پورے عالم کے نبی ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ پورے عالم کے ہیں, حضرت داؤد, حضرت زبیر, حضرت صالح, حضرت یونس, ٹھیک ہے نا, یہ جتنے بھی ہمارے پاس انبیاء ہیں, حضرت ادریس, ان میں سے کسی ایک نبی کو بھی اللہ نے عالمین کے لیے نہیں درجہ دیا. چونکہ وہ سب کا رب ہے اس لیے اس نے اپنے محبوب کو بھی رحمت للعالمین, یعنی جو میں رسول کو سکھا رہا ہوں, چونکہ اس کے بعد آنا کچھ نہیں ہے. بٹ ہماری بدقسمتی دیکھیے, مجھے اس بات کو مکمل کرنے دیجیے گا, چاہے آپ کے پروگرام کا 1 منٹ زیادہ ہو جائے, تو یہ میری گزارش ہے آپ سے اور آپ کی پروڈکشن ٹیم سے. دیکھیے, جب پروردگار یہ کہتا ہے
کہ یہ آخری کتاب ہے اور یہ میرے پاس آخری نبی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اس کے بعد وہ آئیں گے جو تمہیں حفاظت کے لیے ایک ادارہ امامت کا بنا دیا گیا جو توحید اور نبوت دونوں کی حفاظت کرے گا۔ سب سے مشکل کام امامت کے ذمہ لگا، اور شرط وہاں بھی وہی تھی کہ اپنے کردار سے، ٹھیک ہے نا، اپنے عمل سے بتاؤ گے کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو رسول ہیں وہ ہمارے لیے ایک نعمت، اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دے دی ہے اپنے کتاب کے ذریعے سے۔ تو ایک انگریز ہے جس نے کتاب لکھی ہے اسلام از دی بیسٹ ریلیجن ود ورسٹ فالوورس، یعنی اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے اور اس کے ماننے والے بدترین لوگ ہیں ناظرین جن کے کرام، لیے آئی ہے یہ۔ ہم ڈاکٹر صاحبہ سے کہیں گے کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ یہاں دو نقطے بہت اہم تھے کہ آپ نے یہ بتایا کہ رحمت العالمین کے حوالے سے جو بات ہوئی، یعنی وہ اپنے آپ کو رب العالمین کہتا ہے، یعنی تمام جس جہاں کا وہ رب ہے اس جہاں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، انہیں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یقیناً میرے سرکار جو ہیں پوری کائنات کے لیے رحمت تھے، کیونکہ وہ پوری کائنات کا رب ہے، اسی نے سب کچھ تخلیق کیا۔ اور دوسری بات، وہ ان کے لیے لازمی محبوب تھے، اور محبوب جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اپنے جو اس کا عاشق ہوتا ہے اس کے لیے وہ اس کا معشوق بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو جو خصوصیات یقیناً رب العالمین میں تھی وہ رحمت العالمین میں بترجا انہوں نے بھیجی، اور پھر اس کے بعد اس کی حفاظت کے لیے آگے ایک ادارہ قائم کیا۔ اس پر گفتگو ہم اگلے سیگمنٹ میں کریں گے۔ یہ نور سحر جو ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہے، اور ساتھ ہی اس کا علم و آگاہی کا یہ سیگمنٹ جس میں ہم قرآن اور انسان کے عنوان پر آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ موضوع جو ہے ہمارا نزول قرآن پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اجازت دیجئے، اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ نور سحر ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ ساتھ اور لیے چلتے ہیں آپ کو ایک بار پھر مولانا صاحب کی جانب۔ مولانا روشن دین صاحب، آج سیدہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یوم وصال ہے، تو اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تنصیر صاحب اس چیز پر بھی روشنی ڈالے گا جو آج کی خواتین ہیں وہ آپ کی حیات مبارکہ سے کیا کچھ سیکھ سکتی ہیں۔ کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ آج کے دن سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہوں محمد اور آل محمد پر کہ انہوں نے اتنی قربانیاں دی، اور ان کی قربانیوں کی بدولت آج دین اسلام ہم تک پہنچا اور میں اور آپ مسلمان ہیں۔ بے شک نبی مہربان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری صاحبزادی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد آپ سے محبت اور پیار تھا۔ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فاطمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور جگر کا ٹکڑا، یعنی جگر گوشہ۔ حضور نے فرمایا جس کو فاطمہ سے عداوت یعنی فاطمہ کا بغض ہو جس دل میں، جی اس دل میں میرا بغض ہے۔ اور دیکھیے کہ جس کے دل میں سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا کا بغض ہو، اہل بیت کا بغض ہو، تو اس کے دل میں گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور بغض رکھنے والا یقینی بات ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ آپ نے یہ پیغام دیا کہ بیٹیوں والو، جن جن کی بیٹیاں ہیں وہ خوش ہوں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور میں اپنی بیٹی کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو کر احتراماً اپنی جگہ دیا کرتے تھے۔ سیدۃ النساء اہل الجنہ آپ دیکھیے کہ رحمت دو عالم کی بیٹی ہے، اور آج کل ہماری بیٹیاں بھی ہم سے بڑے مطالبے کرتی ہیں۔ اگر کسی سردار کی بیٹی ہو، کسی وڈیرے کی بیٹی ہو، کسی جگیردار کی بیٹی ہو، کسی وزیر منسٹر کی ہو، تو اس کی کتنی بڑی ٹھاٹھ ہوتی ہے۔ بالکل بالکل سیدہ تو وہ ہے کہ جس کی گود میں حسن اور حسین نے پرورش پائی، جس کے گھر میں جن کا جو ہے سمجھیں کہ آقا اور جن کے شوہر فاتح خیبر حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ سیدہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی ہیں، کہتی ہیں ابا جان میرے ہاتھوں میں دیکھیے نشان پڑ چکے ہیں، چکی پیستی ہوں، محنت کرتی ہوں، بچوں کی پرورش کرتی ہوں،
اور علی کے لیے یعنی علی کے گھر کو سنوارتی ہوں۔ اگر آپ کے پاس کوئی خادم آئے تو آپ مجھے خادم عطا کیجئے جو میرے گھر کا کام کاج کرے، میرا ہاتھ بٹائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ایک پیغام دیا اور بڑا خوبصورت پیغام تھا۔ ہمارے گھر میں نا ہماری بیٹی اگر روٹھ کے آ جائے تو ہم کہتے ہیں دیکھتے ہیں ابھی ہم زندہ ہیں، ہم بات کرتے ہیں۔ صحیح بات جی ایسے ہی اور اگر وہ یہ کہے کہ بابا میں کام کرتی ہوں کچن میں اور میں یہ کرتی ہوں، میں کپڑے دھوتی ہوں، میں گھر کی جو ہے صفائی کرتی ہوں، جھاڑو پونچھا کرتی ہوں، ہم کہتے ہیں کون ہوتا ہے وہ کرانے والا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، فرمایا بیٹا یہ تو تمہارے گھر کا کام ہے اور یہ کام تم ہی نہیں کرنا ہے، میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتاؤں کہ جو اس غلام سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اب بیٹی بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نا، پھر بے شک، کہنے لگی ابا پھر مجھے وہ وظیفہ بتا دیجئے، غلام چھوڑیے۔ کیا کہنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا جب رات کو سونے لگو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ جی آج میں اور آپ اور سارے نمازی دنیا کے جی نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھتے ہیں۔ یہ تسبیح فاطمی سیدۃ النساء اہل الجنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت ہمیں نصیب ہوئی۔ سیدہ کی زندگی انتہائی سادگی کے ساتھ گزری، ایک کامیاب بیوی، ایک کامیاب اور بہترین ماں، کیا کردار ہے۔ ایسے دو کریکٹر آپ کی گود میں پروان چڑھے جو حسن اور حسین ہیں، اللہ اکبر، جنہوں نے اسلام کی نشأت ثانیہ کو جو ہے زندہ کیا، دوبارہ اسلام کو زندہ کیا بے شک، بے کربلا کے معرکے میں۔ اور آپ ایک بہترین بیٹی کا ایسا روپ کہ دنیا جہان کی بیٹیوں کے لیے سیدہ کی زندگی مشعل ہے کہ ساری بیٹیاں سیدہ کی زندگی کو اپنائیں۔ ساری اچھا بہنوں میں آپ دیکھیں کہ سیدہ کا کوئی بھائی، کیونکہ ابراہیم بھی چھوٹی سی عمر میں وفات پا گئے، جی، باقی بھائی بھی چھوٹی عمر میں ہی بچپن میں ہی چلے گئے، کوئی بھائی تو تھا نہیں، لیکن کیونکہ جو آپ کے ارد گرد جو بچیاں تھیں، جو بچے تھے آپ کے ہم عمر، وہ بھائی ہی تھے۔ جی، لیکن آپ کا یہ بھی ایک کردار ہے کہ آپ نے ایک بہن کے طور پر کیسا روپ، کیسا کردار۔ میں یہ کہتا ہوں جی، دنیا میں عورت کے جتنے بھی کامیاب روپ ہیں، جتنے بھی بہتر کردار ہیں، چاہے وہ ماں کا ہو، بیٹی کا ہو، بیوی کا ہو، بہن کا ہو، ہر روپ میں سیدہ جو ہے وہ بالکل کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت دی کہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ، باقی ساری بیٹیاں جی، حضور کی زندگی میں پہلے ہی دنیا سے رخصت ہوگی، لیکن سیدہ کو یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ سیدہ کی اولاد بھی رہی، اور سیدہ کی اولاد کو بھی حضور نے فرمایا یہ میری اولاد ہے، اللہ میرے اہل البیت ہیں۔ اکبر، اللہ اکبر، حسین و منی، حسین کے ساتھ بھی اپنی نسبت، حضرت علی کے ساتھ محبت وہ تو الگ ہی ایک موضوع ہے، اور سیدہ کو اپنا جگر گوشہ قرار دیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ جی، اس دوران حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے ایک بار دیکھا کہ حضور کے وصال سے کچھ دن پہلے جی، سیدہ تشریف لائی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، پیار کیا، اپنی بیٹی کو جگہ دی، بیٹی کو ساتھ بٹھایا۔ اب ایسا جذباتی ماحول تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کے کان میں ایک بات کہی، اور وہ بات ایسی تھی کہ سیدہ رونے لگی۔ جی، پھر حضور نے دوبارہ کچھ کہا اور وہ کہنے پر سیدہ ہنسنے لگی۔ بعد میں وقت گزر گیا، حضور دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بتاؤ وہ بات کیا تھی؟ پہلے رو دیے، پھر اس کے بعد ہنسنے لگی۔ تو کہنے لگی سیدہ کہ حضور نے فرمایا بیٹی میرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ صاف ظاہر ہے بیٹی ہوں، برداشت نہ کر پائی، رونے لگی، آنسو بہہ گئے، اور حضور نے پھر مجھے پکڑا اور کہا بیٹا میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے تم ہی ملاقات کرو گے، یعنی میرے بعد تم ہی میرے پاس آنے والے۔ سبحان اللہ، فرمایا سننا تھا کہ ایک دم سے خوشی کے مارے ہنسنے لگی۔ تو سیدہ کی زندگی آج کی تمام خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ رب العالمین سیدہ کائنات پر کروڑوں درود و سلام اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مفتی روشن دین صاحب، آپ کے بے انتہا صمیم قلب سے ممنون ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور یہاں ہمارے درمیان تشریف فرما رہے ہیں، اور بڑی علمی گفتگو آپ نے فرمائی، جس سے ماہ رمضان ہمارے کی جو قدردانی ہے وہ ہمارے لیے خاصی آسان ہو گئی ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کہیں نہیں جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی
ट्रांसमिशन नूरे सहर। वेलकम बैक टू नूरे सहर। और अब हम डॉक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप नजराना अकीदत जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें अता कीजिए हमें और यहाँ पर समा बांधिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो नूर सहर ट्रांसमिशन और नूर ट्रांसमिशन है, तेरा जो है जनाब फैसल अली बलोच साहब कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मुसलसल खड़े होकर सब काम अपने आप को इन्वॉल्व रखा हुआ है। इसका ख्याल उनके जहन में नहीं आ रहा कि मैं जी बिल्कुल, बैठकर काम करता, जी बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला इनको आमीन आमीन आमीन। सब आमीन। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, और जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में। और एजाज ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, एजाज ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, क्योंकि अफलाक पे तो गुंबदे खजरा नहीं कोई, और जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, होता है जहां जिक्र मोहम्मद के करम का, होता है जहां जिक्र मोहम्मद के करम का, बज़्म में महरों में तमन्ना नहीं कोई, और जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, वो आँख जो रोती है गमे हिज्र नबी में, वो आँख जो रोती है गमे हिज्र नबी में, पोशीदा जलवा नहीं कोई, उस आँख से पोशीदा जलवा नहीं कोई, अब मेरी निगाह जचता नहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सोनिया, अब वक्त हुआ है हमारे एक सेगमेंट का। नाज़रीन इकराम, और सेहत के हवाले से हमें रहनुमाई देती हैं डॉक्टर शबाना।
اور سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے ڈاکٹرز اوپینین. بہت اچھے فیڈ بیک کے ساتھ یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو چلتے ہیں ہمارے اس سیگمنٹ کی جانب ڈاکٹرز اوپینین. اوپینین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نور سحر ٹرانسمیشن کے سیگمنٹ ڈاکٹرز اوپینین میں میں ہوں ڈاکٹر شبانہ ناز. آج ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہے. آئی ہوپ کہ آپ ہمارے تمام اوپینین سے، ہماری سجیشن سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور بہت سارے لوگ ہمیں دعاؤں میں بھی یاد کر رہے ہوں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا ہمارا سیگمنٹ دیکھنے کا. بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے اور اس سے ہمیں موٹیویشن بھی مل رہی ہے. آج ہم بات کریں گے ڈائبٹک پیشنٹ کے اوپر. ڈائبٹیز جو کہ ایک بہت کامن مرض ہے. جیسا آپ سب لوگ جانتے ہیں دو طرح کی ڈائبٹیز ہوتی ہے. ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہوتی ہے جو کہ پیدائشی یا ارلی ایج میں ہوتی ہے اور وہ ہماری تقریباً جو ہے 10% لوگ جو ہیں وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا شکار ہیں. دوسری ہوتی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو کہ آفٹر 30s یا 40s میں آپ کو جو بائی برتھ نہیں ہوتی 30s اور 40s میں آتی ہے اور یہ تقریباً 90 to 95% لوگوں کو جو ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے. تو شوگر ایک ایسی چیز ہے. ڈائبٹیز اب آپ اندازہ کر لیں تقریباً جو ہے 336 ملین کے قریب جو لوگ ہیں جو اسٹیٹسٹک کہتی ہے وہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 کا شکار ہیں. اور جتنی ڈائبٹیز کی چیزیں ہم جاتے ہیں اور ڈائبٹیز کو کہا جاتا ہے کہ یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. اب رمضان کا مہینہ شروع ہوا. جتنے بھی ڈائبٹک پیشنٹ ہیں بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ جو ہے یہ رمضان کو گزاریں. اچھا جتنے بھی جو ہم نے پہلے کمپلیکیشن کی بات کی یا آج ہم کمپلیکیشن ڈائبٹک پیشنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان میں بھی کمپلیکیشن آتی ہیں. ڈی ہائیڈریشن آتی ہے, ہائپوگلائسیمیا یعنی شوگر کا کم ہو جانا, ہائپر گلائسیمیا یعنی شوگر کا زیادہ ہو جانا. اور اس کے علاوہ ایک اور کمپلیکیشن ہے جو شوگر کے پیشنٹس کو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس جس میں ہماری کیٹون باڈی یا فیٹ جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے. بس آپ اس کو ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ 3 سے 4 کمپلیکیشن ہیں جو ڈائبٹک پیشنٹ میں ہوتی ہیں. اب ڈائبٹک پیشنٹ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں یہ اصل سوال ہے. اب تقریباً 2016 میں ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے ایک گائیڈ لائن جو ہے وہ اس کو بتایا گیا اور یہ گائیڈ لائن تقریباً 13 کنٹریز کے جو ڈاکٹرز تھے, اسکالرز تھے, فزیشین تھے انہوں نے مل کے لوگوں کو دی. اس گائیڈ لائن کے حساب سے ڈائبٹک پیشنٹس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. ایک کیٹیگری کہلاتی ہے ریڈ کیٹیگری. ریڈ کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں جو کہ ہائی رسک پہ ہوتے ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتے یا اگر وہ رکھنا بھی چاہتے ہیں بہت زیادہ کانشیس ہیں تو وہ اپنی ڈاکٹر کی مرضی کے بغیر بالکل بھی نہیں رکھ سکتے. اور ایک اور چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ جتنے بھی ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پریکٹسنگ روزہ رکھیں. پریکٹسنگ روزے کا مطلب یہ ہے کہ 1 سے 2 مہینے پہلے جو ہے وہ ہفتے میں 2 روزے 3 روزے رکھیں تاکہ ان کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ ان کو کس طرح کی کمپلیکیشن ہوتی ہیں. شوگر کم ہوتی ہے, شوگر زیادہ ہوتی ہے, ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے یا واٹ ایور جو بھی ہے. اب ہم بات کر رہے تھے ریڈ کیٹیگری کی. ریڈ کیٹیگری میں یہ وہی لوگ آتے ہیں جن کو شوگر لیول ان کنٹرول ہوتا ہے یا ٹائپ 1 ڈائبٹک یعنی جن کو ارلی ایج میں ڈائبٹیز ہوتی ہے. اور جو ٹائپ 1 ڈائبٹک لوگ ہوتے ہیں جیسا آپ سب کو پتہ ہے وہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. انہیں ہر حال میں انسولین لینی ہوتی ہے. ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا. تو ان کی اگر ڈوز فکس ہے اور اگر ان کا ڈاکٹر پرمیشن دیتا ہے تو یہ لوگ ریڈ کیٹیگری میں آتے ہیں. یا پھر وہ لوگ ریڈ کیٹیگری میں آتے ہیں جیسے کچھ ایسی فیمیل ہیں جو پریگننسی ہے جنہیں اور ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہے اور ان کو اپنی شوگر کنٹرول کرنے کے لیے ملٹیپل ڈوزز دینے پڑتے ہیں انسولین کے. تو وہ عورتیں بھی جو ہے وہ ریڈ کیٹیگری میں آتی ہیں. اس کے علاوہ نہ صرف وہ پریگننٹ عورتیں بلکہ وہ عورتیں یا وہ میلز بھی جن کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان کو اپنی شوگر لیول مینٹین کرنے کے لیے ملٹیپل ڈوز جو ہے وہ انسولین کے لینے پڑتے ہیں. اور اچھا اس کے علاوہ آپ کو حیرت یہ ہوگی کہ ایک اور کیٹیگری ریڈ کیٹیگری میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کو پچھلے 3 مہینے میں یعنی پہلے 1-2-3 مہینے میں مستقل جو ہے وہ ہائپوگلائسیمک افیئر جو ہے وہ ان کے ایپیسوڈ آئے ہوں. ہائپوگلائسیمک یعنی ان کی شوگر ایک دم لو ہو گئی ہو تو وہ لوگ بھی ریڈ کیٹیگری میں آتے ہیں. تو یہ کیٹیگری کے لوگ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. اگر رکھیں گے تو اپنے رسک پہ یا ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن پہ. سیکنڈ کیٹیگری جو آتی ہے وہ ہمارے پاس وہ آتی ہے یلو کیٹیگری. یلو کیٹیگری کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو کہ میڈیم رسک پہ ہیں یعنی وہ
لوگ جن کی ڈائبٹک یا شوگر جو ہے وہ ان کی کنٹرول میں ہے اور ان کی شوگر جو ہے جیسے ڈوز ان کا انسولین کا بھی فکس ہے کہ وہ صبح ایک ٹائم انسولین لیتے ہیں تو ان کی پورا دن اچھے سے گزرتا ہے، یا اگر وہ کوئی میٹ فارمین کی فارم میں کوئی میڈیسن لیتے ہیں تو وہ ان کے 2 BD ڈوز ہے تو وہ بھی کنٹرول میں ہے، یا پھر وہ عورتیں پریگننٹ عورتیں جن کی شوگر کنٹرول میں ہے، یا وہ عام لوگ بھی جن کی شوگر کنٹرول میں ہے اور ان کی دوائیں جو ہیں وہ صحیح سے چل رہی ہیں، وہ لوگ آتے ہیں یلو کیٹیگریز میں۔ وہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن وہ اپنی ڈوز کو مینٹین کرتے ہوئے، لیکن پھر بھی اپنے ڈاکٹر کی اوپینین سے۔ اچھا، تھرڈ کیٹیگری جو آتی ہے وہ آتی ہے گرین کیٹیگری۔ گرین کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ لو رسک پہ ہوتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ آتے ہیں جیسے جن کی آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ شوگر ان کی بالکل کنٹرول میں ہے، ان کا ایک ڈوز ہے وہ صبح میں لیتے ہیں یا شام میں لیتے ہیں، وہ ان کی ڈوز فکس ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ان کو فزیکلی بھی وہ فٹ ہیں، ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، واک بھی کرتے ہیں، ان کو کوئی ڈائجسٹیو پرابلم نہیں ہے، کوئی بلڈ پریشر کا پرابلم نہیں ہے، کوئی کارڈیک پرابلم نہیں، کسی طرح کی ان کو کوئی ایسی کمپلیکیشن نہیں ہے، بالکل سیٹل ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ گرین کیٹیگری میں آتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنا ڈوز مینٹین رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنی ڈاکٹر کی اوپینین سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہم کون سی کیٹیگری، اب آپ اپنے آپ کو خود سے جج کریں کہ آپ ریڈ کیٹیگری میں ہیں، یلو میں ہیں یا گرین میں ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی ڈائبٹک پیشنٹس ہیں ان کو ایک بہت اہم گائیڈ لائن دینا ضروری ہے کہ جب اگر آپ کی شوگر روزہ اگر آپ رکھتے ہیں، چاہے آپ ریڈ، یلو یا گرین کیٹیگری میں، اگر آپ کی شوگر 70 mg پر ڈیسی لیٹر سے کم ہوتی ہے یا پھر 300 سے زیادہ ہوتی ہے، آپ کا خدا نخواستہ آپ نے روزہ رکھا، آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ نے اپنا بلڈ شوگر ٹیسٹ کیا، اگر آپ کا شوگر لیول جو ہے وہ 70 سے کم آ رہا ہے یا 300 سے زیادہ آ رہا ہے تو اس وقت آپ ہائی رسک پہ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ فوراً آپ نے اپنا روزہ کھولنا ہے اور اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے کہ میں روزہ کمپلیٹ کر لوں، بالکل نہیں۔ آپ نے اپنی شوگر ٹیسٹ کرنی ہے، اگر آپ کی شوگر لیول اتنا لو یا ہائی ہو رہا ہے تو آپ نے فوراً اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے۔ دیکھیں ناظرین، عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کرتے ہیں، لیکن عبادت میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ صحت بھی اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے۔ ہم عبادت کریں احتیاط کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے ہماری عبادت میں ہماری صحت کے ساتھ۔ اگر خدا نخواستہ ہماری اپنی ہی غلطی کی وجہ سے ہماری عبادت میں کوئی خلل پڑے گا تو اس میں ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ آئی ہوپ کہ ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے آج کی گائیڈ لائن کافی تھی۔ اگر پھر بھی آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو آپ لوگ ہم لوگوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میٹرو ٹی وی کی ٹیم اور نور سحر کی ٹیم کو اجازت دیجیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں جس کا نام ہے نور سحر، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں آواز خلق فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس وقت خلق خدا کی خدمت میں پیش ہے۔ ان کے اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہماری اسکرین پر چل رہے ہیں۔ تمام مخیر حضرات سے اپیل کرتی ہوں میں کہ اپنے صدقات، خیرات اور جو بھی آپ جس طرح سے بھی مالی مدد کر سکیں آواز خلق جو فاؤنڈیشن ہے اس کی کیجئے، کیونکہ آواز خلق کی مدد کرنا دراصل خلق خدا کی مدد کرنا ہے۔ اور آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے، جی اثر ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے، کون سا پروگرام تھا یاد ہے آپ کو؟ ڈاکٹرز اوپینین ہمارا پروگرام جی، ہمارا سیگمنٹ، اور جی بالکل ہمارا سیگمنٹ تھا ڈاکٹرز اوپینین، جس میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بہت ہی مفید جو ہے وہ مشورے دیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم چلیں گے اب، ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر سے میں آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ آواز خلق کو بڑھ چڑھ کر جو ہے اپنے عطیات دیں تاکہ ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں جو کہ سفید کالر ہے، جو کہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، تاکہ اور سونیا اس طرح سے ہمارے اور بہت سارے جو دیگر سیگمنٹس ہیں، ہمارا ایک سیگمنٹ بہت زیادہ کامیابیوں اور پاپولیرٹی کے مراحل طے کر رہا ہے، اور بہت زیادہ اس کے حوالے سے ناظرین کرام ہمیں فیڈ بیک آ رہا ہے، جس میں فیصل علی بلوچ صاحب اور ڈاکٹر نسرین صاحبہ علمی گفتگو فرماتے ہیں۔ علم و آگہی ہمارا وہ سیگمنٹ ہے جس سے بہت پیارا، جس کے حوالے سے ہمیں فیڈ بیک موصول ہو رہا ہے آپ کی جانب سے۔ جی، اور یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں سونیا، جی اور بالکل، بریک کے بعد ناظرین کرام واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر، ہماری سحری ٹرانسمیشن۔